تو آپ نے ایسا کیا مشاہدہ کیا ہے کہ اس زیتون کے کس قدر فوائد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے؟ جب بھی زیتون کی مالش کریں تو پنکھے کے آگے نہیں بیٹھنا، نہ سردی میں بیٹھنا، اس سے پٹھے اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے۔ جو زیتون آئل ہے اس کی ایک عام بندے کو، میرے جیسے بندے کو کیسے پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ والا اصلی ہے اور یہ والا نقلی ہے؟ آپ زندگی میں دائمی قبض کے، کانسٹیپیشن کے مریض ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو پوری زندگی آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کو دل کا اٹیک نہیں ہوگا، پلس یہ جو بواسیر کا مرض آج کل ہر دوسرے بندے کو ہوا ہے، بواسیر نہیں ہوگی۔ یہ اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے۔ سالن کے طور پہ، یعنی کہ اس کو جو ہم دوسرے بناسپتی یا آئل استعمال کرتے ہیں دوسرے، تو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ یہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیا ہے، سبزی پیدا کی ہے، جڑی بوٹی پیدا کی ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن جس کا قرآن مجید میں ذکر کر دیا تو وہ تو ہمارے لیے زبردست چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا اس کا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خصوصاً آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں جو ہمیں انڈیا سے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں یا سعودی عرب سے دیتے ہیں اور باقاعدہ سراہتے ہیں، خاص طور پہ طب و حکمت کے جو پروگرامز ہیں، اور ہم سے رابطے میں ہیں، اپنا اچھا تبصرہ پیش کرتے ہیں اور ہمیں باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ ان موضوعات کے اوپر بھی پروگرام ریکارڈ کروائیے اور حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم آپ ناظرین تک ایسے خاص موضوعات کو رکھتے ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے زیتون آئل کے ساتھ، اور زیتون کے جو کھانے میں فوائد ہیں، اسی طرح ان کو پینے میں جو فوائد ہیں یا دیگر جو استعمال ہیں زیتون کے، ان کے جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حکیم صاحب، زیتون کا جو ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے، باقاعدہ سورۃ التین کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، والتین والزیتون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر دیگر پھلوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ اس میں کیا ایسی حکمت دیکھتے ہیں کہ آپ کیونکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے علاج کرتے رہتے ہیں، تجویز کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیا مشاہدہ کیا ہے کہ اس زیتون کے کس قدر فوائد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے تو میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو ہم نے کام شروع کیا، یہ طب و حکمت کے نام سے سیریز سٹارٹ کی، الحمدللہ لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا۔ بے شک۔ اور میں جو کمنٹس پڑھتا ہوں اس کے اوپر تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جو ہم نسخہ جات بتاتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں کمنٹس بھیجتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے پرسنل میں بھی بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں، سعودی عرب سے، انڈیا سے، دبئی سے، اور بھی کافی کنٹریز سے نا مجھے فون آتے ہیں، بہت ساری دعائیں دیتے ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محدث میڈیا نے جو کام کیا ہے بڑا ہی بہترین ہے، اس لحاظ سے کہ جب یہ سیریز شروع ہونی تھی تو جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو ہمارا مقصد یہ تھا محدث میڈیا کا اور میرا بھی کہ لوگوں تک ایسی باتیں پہنچائیں، رہنمائی کریں کہ لوگ جو اس ٹائم پریشان ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، بہت زیادہ مہنگی ادویات ہیں، علاج کروانا مشکل ہے، اس حوالے سے ہم کوئی ایسا سسٹم کریں جس سے لوگ کو سستا علاج مہیا ہو سکے، اور گھر بیٹھے جو پاکستان میں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے، وہ باہر بیٹھے بھی ہم انہیں کوئی نسخہ اگر بتاتے ہیں وہ لے کے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے مشورہ کر کے تو وہ استعمال کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کمنٹ میں بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے مجھے رپورٹیں سینڈ کی ہیں پرسنل نمبر پر، پھر میں انہیں علاج بتایا ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو کچھ جو پاکستان میں تھے وہ تو الحمدللہ میرے کلینک پر بھی پہنچے ہیں۔ مقصد ہمارا لوگوں کی خدمت ہے، اور محدث میڈیا جو ہے اس میں آپ دیکھیں، آپ اگر کسی بھی طریقے سے دیکھیں، دینی لحاظ سے دیکھیں یا اس کو طب کے لحاظ سے دیکھیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو، عوام الناس کا فائدہ ہو، تو اس میں یہ پیش رہتی ہیں۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے
ایک تو خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آگے بھی کام ہم خدمت میں ہمارا جو ٹائم ہے وہ وقف رکھے، اور اسی طرح آپ لوگ ہمیں اچھے اچھے کمنٹ بھیجا کریں، اور جو بھی آپ چاہتے ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دیا کریں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں جو آپ کے کمنٹ آئے ہیں وہ سارے پڑھ کے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے وہ جواب دیتے رہیں۔ آپ سب ناظرین کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جو سوال کیا ہے زیتون کے حوالے سے کہ اس کا قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، یعنی کہ انجیر اور زیتون کی قسم، اور زیتون کا ذکر کافی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کی مالش کرو، صحیح، تو یہ جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے اور آپ کے وجود کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ عرب کنٹری میں جائیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کب قرآن مجید میں یہ نازل کیا، اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا اور آگے بھی لوگوں کو بتلایا، تو دیکھیں کتنا پیچھے ہم ہسٹری میں جائیں تو اس وقت بھی اس کی کتنی افادیت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں عرب کنٹری آپ کسی میں بھی چلے جائیں وہاں پہ خشکی بہت زیادہ ہے، آپ اگر ویسے بھی کچھ عرصے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ سبزہ نہیں ہے، خشکی بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ خشکی ہوگی تو وہاں پہ تری جو ہے اگر نہیں ہوگی تو خشکی سے ہلاکتیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں جہاں پہ بھی اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں جو زمین ہے اگر اس کے اوپر ہری بھری خوبصورت فصل ہے تو آپ اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں تو کچھ عرصے بعد وہ بنجر ہو جاتی ہے، اوپر جو فصل ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ خشکی اتنا نقصان کرتی ہے۔ اگر خشکی بڑھ جائے تو انسان کے بال سارے خشکی کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں تین اور زیتون کا ذکر کیا، اس میں حکمت دیکھیں کتنی زبردست ہے کہ خشکی کے توڑ کے لیے زیتون کو قرآن مجید میں بھی فرما دیا، اور اس کے فوائد کتنے کمال کے ہیں۔ اگر خشکی آپ کے جسم میں آ چکی ہے تو اگر آپ زیتون آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر خشکی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں عرب کنٹریوں میں زیتون کتنا پیا جاتا ہے، اور زیتون پینے کی وجہ سے ان کے اندر لوگ یہاں بیٹھ کے وہاں سے منگواتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے فوائد ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیا ہے، سبزی پیدا کی ہے، جڑی بوٹی پیدا کی ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن جس کا قرآن مجید میں ذکر کر دیا تو وہ تو ہمارے لیے زبردست چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا اس کا۔ تو اس لیے یہ اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے کہ یہ خشکی کا توڑ ہے، تو خشکی کے لیے بہترین چیز ہے، تو یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا کیم صاحب یہ بتائیے گا کہ زیتون آئل جو ہے اب کھانے پینے کا معاملہ تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کھانے میں کس صورت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، پینے میں کس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جو زیتون آئل ہے اس کی ایک عام بندے کو، میرے جیسے بندے کو کیسے پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ والا اصلی ہے اور یہ والا نقلی ہے؟ اب مختلف بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہیں جو اس کو باقاعدہ پیک کر کے بھیج رہی ہیں، بنا رہی ہیں، اور وہ پیکنگ میں ملتا ہے۔ آپ اطباء حضرات یا ڈاکٹر حضرات یا بزرگ جو ہیں وہ جب تجویز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیجیے۔ اب ان کمپنیز کے اندر اگر دیکھیں تو لمبی لسٹ ہے، اب کون سی کمپنی ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو خود تیار کروانا چاہیں تو اس کی آپ پہچان ناظرین کو ہمیں بتا دیجئے کہ کس طرح کی اس کی رنگت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا جو ذائقہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا آپ یہ بھی بیان کر دیجئے۔ یہ جی سب سے پہلے تو اس کی جو اچھا والا زیتون آئل ہے وہ آپ باہر کی کنٹریوں سے منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو پاکستان میں سب سے اچھا جو زیتون آئل، زیتون کا پھل اور اس کا آئل، وہ وزیرستان جو ہے علاقہ، وہاں پہ زیتون کی بہت زیادہ کاشت ہے اور بڑا ہی اچھا قسم کا زیتون وہاں پہ دستیاب ہے۔ وہاں سے آپ پرچیز کریں، اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے، نہیں تو کوئی ریلیشن بنا لیں تو آپ تعلق بنا کے وہاں سے منگوائیں، نہیں تو آپ کا کوئی باہر کی کنٹری میں ہے تو وہاں سے منگوائیں۔ اب جو پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کو بیچا جا رہا ہے بڑی کمپنیوں میں، تو اس میں دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کون سا ریفائنڈ ہے اور کون سا تیل پینے کے لیے ہے اور کون سا مالش کے لیے ہے۔ زیتون آئل جو ہے یہ بیسیکلی سبز کلر میں ہوتا ہے، تو اس کا جو آئل ہے وہ بھی سبز کلر میں آتا ہے جب سبزی میں ہو، اور جب وہ تھوڑا سا پک جاتا ہے تو پھر وہ پلاہٹ والا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے اس کا جو آئل ہلکی پلاہٹ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سرخ میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر یہی یہ پایا جاتا ہے۔
لیکن سب سے اچھا اگر دیکھا جائے دنیا میں میرے خیال میں جو ہے نا پاکستان کا علاقہ جو وزیرستان اس میں بہت زیادہ اچھا ہے. صحیح صحیح. باقی آپ باہر سے دیکھیں, ہم جب کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ فون کر کے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا لاؤں. جی جی. تو بعض اوقات کوئی موبائل منگوا رہا ہوتا ہے, کوئی گھڑی منگوا رہا ہوتا ہے, کوئی اور چیز منگوا رہا ہوتا ہے. تو میرا تو مشورہ ذاتی طور پہ, اگر آپ لوگ فٹنس لیول چاہتے ہیں کہ ہماری باڈی ٹھیک رہے, دل کے اٹیک سے ہم بچے رہیں, تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو باہر سے آ رہا انہیں کہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی 5 لیٹر 10 لیٹر صرف لیٹر جو ہے نا صرف زیتون آئل لے آئیں, کیونکہ وہاں سے اچھی کوالٹی کا مل جائے گا, وہ آپ کے گھر آئے گا, اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. تو یہ ہے. اور اس کا جو ذائقہ ہے نا, آپ کی بات معذرت کاٹ رہا ہوں, جب ہم 2018 میں گئے تھے نا عمرہ کی سعادت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی, اللہ قبول فرمائے, تب میرے وہاں پہ جو جاننے والے تھے جامعہ کے لڑکے, تو ان میں سے ایک نے, میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے لے کے جانی چاہیے, تو انہوں نے مجھے ایک عصمت سرمے کے بارے میں کہا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ زیتون آئل جو ہے نا یہاں پہ ہمارے ایک پنساری ہیں پاکستانی ہیں, تو وہ خود تیار کرتے ہیں باقاعدہ. تو انہوں نے مجھے یہ تجویز دی, وہ میں لے کے آیا. آپ یقین کریں کہ اس کے بے شمار فوائد میں نے دیکھے ہیں. اور وہ جو تھا آپ نے بتایا نا جس طرح کہ ہلکا زرد تھا, وہ پیلے کلر کا تھا وہ تھوڑا سا, تو لیکن اس کا کھانے میں بھی اس کو استعمال کیا, مالش کے لیے بھی استعمال کیا. تو واقعتاً جو خالص چیز ہوتی ہے, اب جو دکان سے ہم نے منگوایا 1-2 دفعہ ضرورت پیش آئی والدہ کے لیے, تو اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق تھا. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک بات تو سمجھ آ گئی, کیونکہ پاکستان میں نا اکثر بہت ساری چیزیں جو ہیں نا لوگ خود سے تیار کر کے نا, اب مارکیٹ میں ہماری جو کہ شاپس بھی ہیں, تو اس میں نا بعض اوقات عام آئل پیک کر کے نا, جو سرسوں کا آئل جسے ہم وائٹ آئل کہتے ہیں, کو تو کچھ پتہ تو نہیں, وہ وہی دے دیتے ہیں. لیکن آپ کو جو آپ نے بتایا کہ سعودی عرب کی بات بتائی, جب آپ مدینے میں گئے تو اس میں ایک آپ کو بڑی زبردست چیز بتاتا ہوں. جو لوگ بھی عمرے پہ جاتے ہیں, جی جی, اکثر اوقات انہیں قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, کانسٹیپیشن, منہ خشک, چہرہ خشک, ہر چیز خشکی آ جاتی ہے, گلا بھی خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہوا. اب پاکستان کے علاقے میں اور ماحول ہوتا ہے, آب و ہوا کا سسٹم اور ہوتا ہے, وہاں پہ اور ہے. اب وہاں پہ جا کے میں ایک مشورہ دوں گا, جتنے بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا وہاں پہ مقیم ہیں, انہیں چاہیے کہ وہاں پہ ان کا نا السعودی کے نام سے دودھ مل جاتا ہے, یا المرائی کمپنی ہے, اس کا دودھ لیں اور اس میں زیتون آئل 1-2 چمچ ڈال کے روزانہ لازمی پئیں. اس سے ایک تو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی, خشکی نہیں ہوگی, اور جب خشکی نہیں ہوگی تو قبض نہیں ہوگی. اب دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جتنے دن رہیں گے آپ کا جسم نرم و ملائم رہے گا, اور جسم میں طاقت رہے گی, پٹھوں میں طاقت رہے گی. جب آپ واش روم جاتے ہیں نا, تو جو آپ کے پیشاب کا کلر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے, اور جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا دیکھیں نا خشکی پیدا ہوگی. پھر جو ادھر وہاں پہ کھانے کی چیزیں ہیں, آپ اگر دیکھیں تو ہم نے وہاں پہ جا کے ہوٹل کی چیزیں زیادہ کھانی ہوتی ہیں, تو اس سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو اس میں فائدہ یہ ہوگا, جیسے آپ نے بتایا کہ بڑا فائدہ ہوا, تو زیتون آئل 1 نمبر آپ استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, بہت زیادہ فوائد ہیں. ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے, اگر آپ اس کی ٹوٹل فوائد بیان کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کی جو نشانی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ باہر سے منگوائیں یا وزیرستان سے منگوائیں. 3 کلر آپ نے بتائے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ جو چلتا ہے وہ ہلکا پیلے کلر والا ہے, اور ذائقہ اس کا کسیلا سا ہوتا ہے, نہ یہ میٹھا ہوتا ہے نہ یہ کھٹا ہوتا ہے, ہلکا سا کڑوا بھی ہوتا ہے. ہاں وہ بھی بالکل مائنر سا, لیکن کسیلا ذائقہ ہوتا ہے اس کا, تھوڑا سا مائنر سا کسی ٹائم ہوگا. لیکن لوگ اس کو دیکھیں کھانے میں بھی, آپ سعودیہ میں جائیں تو وہ ساتھ پڑا ہوتا ہے سامنے, وہ روٹی کے ساتھ لگا کے بھی کھاتی ہیں, چمچ کے ساتھ پیتے بھی ہیں. یہ محسوس کیا ہے اس کو, جو سرسوں کا آئل ہوتا ہے یہاں پاکستان میں جو نکالا جاتا ہے اس کی نسبت کم کڑوا ہوتا ہے, سرسوں کا آئل زیادہ ہوتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح صحیح. اچھا کیم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم اس زیتون کو کھانے کی شکل میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے, اور کون کون سی ایسی خاص صورتیں ہیں جن کو ہم کھانے میں استعمال کر کے اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو زیتون پھل ہے. زیتون پھل عام روٹین میں کھایا جاتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہے جس بوتل میں وہ آتا ہے تو اس میں وہ پانی بھی ہوتا ہے, وہ کیمیکل ہوتا ہے. آپ نے جب بھی زیتون کھانا ادھر سے آپ زیتون نکال لیں اور کھا لیں, یا اس کو دھو کے کھا لیں. جو اس میں وہ پانی ہوتا ہے وہ کبھی نہ پئیں, وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ بھی اس کا نہیں, آپ نے کبھی بھی وہ نہیں استعمال کرنا, وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ نے صرف اس میں سے پھل کھانا ہے. اس کے بعد یہ بہت ساری چیزوں میں لوگ نا ڈال کے استعمال کرتے ہیں, کھانے میں بھی ڈالتے ہیں. کسی اور کام کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے, اس کو کسی کام میں استعمال نہ لائیں. اور جو مالش کے لیے بھی نہیں کر سکتے. نہیں, وہ مالش ہے, وہ تیل تھوڑی ہے, وہ تو کیمیکل ہے. تو آپ زیتون پھل اس کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ گیا آئل.
آئل کے تو فوائد بہت زیادہ ہیں. صحیح. اب آئل جو ہے اگر تو آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے تو آپ پٹھوں کے اوپر مالش کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. آپ دیکھیں اگر ہسٹری دیکھیں تو پہلے جو تھا نا سسٹم، ایک بزرگوں کو ہر جمعے والے دن مالش کر کے نہلا کے تیار کرنا، تو اس میں کیا ہوتا تھا، زیتون آئل کی جب آپ پورے وجود پہ مالش کرتے ہیں خصوصاً سردیوں میں تو بہت ہی بینیفٹ ہے نا. سردیوں میں چونکہ سردی ہوتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، سردیوں میں مالش کر کے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب بھی زیتون کی مالش کریں تو پنکھے کے آگے نہیں بیٹھنا، نہ سردی میں بیٹھنا، اس سے پٹھے اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے. جب بھی زیتون آئل کی مالش کریں اس کے بعد اگر کمرے میں آپ کے پاس دھوپ نہیں ہے تو کمرے میں بیٹھیں پنکھے کے بغیر، نہیں تو دھوپ میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، پورا وجود جو ہے آپ کا اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. ایک زیتون آئل دیکھیں، اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو آپ جوڑوں کے اوپر مالش کر لیں، اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو کمر کے اوپر مالش کر لیں، آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے پٹھوں کے اوپر مالش کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جوڑوں سے آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو ہمارا فلوڈ ہے وہ کم ہو چکا ہے، جسے ہم گریس بھی کہتے ہیں، وہ کم ہو چکی ہیں. تو وہ کیا، خشکی کی وجہ سے جب جوڑوں کے اندر جب خشکی ہوتی ہے تو جوڑوں کے اندر نا جیسے وہ گریس ہوتی ہے نا، وہ سائیکل میں دیکھتے ہیں، ہاں اس کو گدا بھی کہتے ہیں، فلوڈ بھی کہتے ہیں، تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب کم ہوتی ہے تو جوڑ جو ہے نا وہ اس کی جو ہڈی، ہاں اب ہڈی جو ہے نا، اب اس میں سے جب وہ لوبریکیشن کم ہو گئی، فلوڈ کم ہو گیا تو ہڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر وہ آوازیں آتی ہیں. اب ہڈی آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں جی اس کا آپ کا نا یہ گھٹنا چینج ہوگا. تو میرا مشورہ ہے کہ گھٹنا چینج کروانے سے پہلے آپ جب بھی آپ کی آواز آنی شروع ہو نا، جب نماز پڑھتے ہیں یا ویسے ہی آپ کے گھٹنوں سے آواز آنی شروع، فوری طور پہ آپ روغن زیتون یعنی کہ زیتون آئل دودھ میں 1 سے 2 چمچ ڈال کے پینا شروع کر دیں، یا پانی نیم گرم لیں، اس کے اندر 1 سے 2 چمچ ملا کے روزانہ 1 دفعہ پینا شروع کر دیں. ساتھ ہی ساتھ یہ چیز یاد رکھیں، جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو یا اس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے معالج کے ساتھ رابطہ کرے، اس سے مشورہ کرے، اس کے بعد زیتون آئل شروع کر لیں. تو یہ اس کا مالش کے حوالے سے. پینے کے حوالے سے میں نے بتا دیا آپ کو کہ پٹھوں کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، قوت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ جن کو ہلکی سی مردانہ قوت کی کمی ہے تو ان کے لیے بھی بڑا مفید ہے. اگر کسی کے پٹھوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، اکیلا زیتون آئل پینا شروع کر دے اور مالش شروع کر دے اللہ کے حکم سے، اس کی طاقت دیکھیں آپ 1 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو وہ کہے گا کہ میرے پٹھوں میں طاقت بھی اب زبردست ہے اور میں فزیکلی طور پہ فٹ ہوں. تو یہ مطلب اس کے کھانے اور مالش کے وہ بھی فائدہ آ گیا اور پینے کا بھی فائدہ آ گیا. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بیان کر دیا اوورال کہ اس کو مالش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے میں بھی کس طریقے سے، خصوصاً کھانے میں سالن کے طور پہ، یعنی کہ اس کو جو ہم دوسرے بناسپتی یا آئل استعمال کرتے ہیں دوسرے تو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ یہ استعمال کرنا کیسا ہے، اور پراٹھوں کے لیے زیتون کا آئل کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس سوال میں بڑی بہترین چیز ایک ہے کہ خشکی کا علاج. جن لوگوں کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے، دائمی قبض کے مریض ہیں، بال جھڑتے ہیں، کمزور ہیں، یا پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً ان کے لیے، یا جو بڑے نکاحت جن کے اندر رہتی ہے، کمزور بہت رہتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ان کے لیے اس کا پراٹھا بڑا کمال کا ہے. زیتون آئل میں صبح پراٹھا بنائیں، اور اس کے بعد یہ جو آپ نے کہا کھانے میں، آپ عرب کنٹری میں جائیں نا تو وہاں پہ جو ان کے آگے سالن پڑے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک زیتون آئل کٹوری میں لازمی پڑا ہوتا ہے. وہ اس کو کھانے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہاں جی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کھانے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا لگا کے استعمال کریں. کھانے کے علاوہ ایک بڑا اور زبردست اس میں فائدہ ہے کہ آپ ہنڈیا، جو آپ نے کہا کہ سالن کے طور پر عام گھی ڈالتے ہیں، اگر اس کی جگہ زیتون آئل میں ہم ہنڈیا بنائیں، اور زیتون آئل بھی کم مقدار میں ڈلے گا، اور اس کے فوائد کیا ہوں گے، آپ زندگی میں دائمی قبض کے، کانسٹیپیشن کے مریض ہو ہی نہیں سکتے، آپ کو پوری زندگی آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کو دل کا اٹیک نہیں ہوگا، پلس یہ جو بواسیر کا مرض آج کل ہر دوسرے بندے کو ہوا ہے، بواسیر نہیں ہوگی، آپ کا کولیسٹرول، اچھا یہ کیسی بات ہے، یہ اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے. تو یہ کتنی بڑے اس کے فائدے. یہ جو ٹرائی گلیسرائڈ لوگوں کا بڑا ہوا ہے وہ یہ اس میں کھانا کھائیں اور واک کریں. یہ کبھی بھی آپ زیتون آئل کھائیں گے، زیتون آئل استعمال کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر واک ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ جزوے بدن بنے، پھر یہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نا.
تو اس لیے یہ جو اس کا پراٹھا اور کھانے میں ڈالنا، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے بتایا کہ زیتون آئل کو بالوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تو بالوں کے لیے اس کے کیا کیا فوائد ہیں کہ جس سے بال گھنے ہوں یا جن کے جھڑتے ہیں بال؟ بالوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ بال جھڑتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات، جب رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تب جھڑتے ہیں، یا پھر جب خشکی حد سے زیادہ بڑھ جائے تب یہ کمزور ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خشکی ہو تو زیتون آئل سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ آپ 1 چمچ روزانہ کا پینا شروع کر دیں گرم پانی میں یا دودھ میں، یا ویسے 1 چمچ پینا شروع کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں میں لگانا شروع کر دیں۔ آپ ودن 1 منتھ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک تو خشکی سکری ختم ہو جائے گی، جو لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہاتھ لگاتا ہوں تو بہت زیادہ سکری ہے، 1 مہینے کے اندر ایک تو خشکی سکری ختم ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کتنے کام کر دیے اس نے، پینا بھی ہے لگانا بھی ہے۔ جو کمزور ہیں وہ لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے، جو اندرونی فالٹ ہے اس کے لیے پینا اس کا بیش زبردست قسم کا۔ اور اگر 1 مہینہ اس کے ساتھ ایک ٹائم پہ مربع ہرڑ 3-4 پیس، ایک ٹائم پہ مربع آملہ لے لیا جائے تو 4 گنا زیادہ اس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ بالوں کے لیے اس کے یہ فوائد ہیں کہ یہ چیزیں زیادہ گرم نہیں ہیں صحت کے لیے۔ ایک چیز نا ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے فالٹ دیکھتے ہیں کیا ہے، صحیح، پھر استعمال کرتے ہیں۔ اب مربع آملہ جو اس کا مزاج جو ہے خشک سرد بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر زیتون کے والے سے میں نے بات کی ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر استعمال کرے، ادروائز ہر بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اکثر میں یہ چیز آپ کو یاد یا نہیں کرواتا ہوتا ہوں، اور آڈینس کو بھی یہ یاد کرواتا ہوں کہ جو بھی ہم یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں، میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ جو بھی نسخہ ہو، جو چیز ہم یہاں سے بتاتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہے تشخیص کی ہر چیز کو تو استعمال کر لیں، نہیں تو ہمارے نمبر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد پھر استعمال کریں تاکہ اس کی افادیت آپ کے لیے اور زیادہ مؤثر ہو سکے۔ یعنی جو اسپیشل کیس ہیں، اگر ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، مثلا شوگر کا مریض ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کا مریض ہو گیا جن کے مزاج گرم ہے، تو ان کو مشاورت کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے دیگر مزید ایسے کون کون سے فوائد ہیں زیتون کو استعمال کرنے کے، چاہے وہ کھانے کے طرز پہ ہو یا وہ مالش کے طور پہ ہو، یا تو کون کون سے ایسے فوائد ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے ایک تو مؤثر اور مفید ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل ہجامہ بہت زیادہ لوگ کرواتے ہیں اور واقعی اس میں بہت زیادہ افادیت ہے۔ کپنگ جو ہے، ہاں، بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جب ہجامہ کروانے کے لیے میرے پاس، تو میں خود بھی اور جتنے ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں وہ جب پہلے آئل تھراپی کرتے ہیں، وہ ہجامے میں بھی آئل تھراپی میں بھی زیتون آئل ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کیا اور اس سے سب سے پہلے تو ایک تو پٹھوں کا کھچاؤ کم ہو جاتا ہے، اس کی مالش کرنے سے جسم نرم و ملائم ہو جاتا ہے اور خون کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ جب ہجامہ کیا جاتا ہے تو پھر جب کٹ لگاتے ہیں اس سے بلڈ بالکل ٹھیک نکلتا ہے اور اس سے افادیت بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے آئل تھراپی کرتی، آئل تھراپی کرنے سے ہی مریض بالکل اوکے ہو جاتا ہے، ہجامہ کرنا ہی نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد جب ہجامہ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد بھی ہم ایسے پیشنٹ کو بعد میں زیتون آئل ہی جہاں پہ کٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ زیتون آئل ہی لگاتے ہیں، اور یہی مشورہ دیتے ہیں آپ 2-3 دن نا زیتون آئل وہاں پہ لگائیں تو یہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے جتنے بھی آئل بنتے ہیں اس میں یہ اس کا مین رول ہوتا ہے، یہ اس میں لازمی جز کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کوئی بندہ جل گیا ہے، پانی گر گیا ہے، اس کا ہاتھ یا بازو یا کوئی چیز جل گئی ہے، سب سے پہلا کام کریں زیتون آئل لگا دیں، فوراً سکون ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رتن جوت ایک نا جڑی بوٹی ہے، وہ مل جاتی ہے، تقریباً اس کا کلر ہوتا ہے بلیک اور ریڈ کی طرح، وہ آپ رتن جوت لیں، زیتون آئل میں جلا لیں، جلا کے وہ تیل بنا کر رکھ لیں، وہ تیل آپ نہ لگائیں۔ وہ تیل کیسے لگانا ہے، جہاں پہ جلا ہوا ہے وہاں پہ وہ آئل لگانا شروع کر دیں۔ آپ کچھ ہفتوں کے بعد دیکھیں گے کہ جلد بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا وہاں سے یہ جلی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ مزید لگاتے رہیں، سکون فوراً ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ زیتون آئل جو ہے دل کے اٹیک کے لیے اتنا کمال کا رزلٹ ہے، جو لوگ دل کے اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں یا ان کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، وہ کیا کریں، رات کو
کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد 2 چمچ اس کے زیتون آئل کے پئیں، پھر آدھا گھنٹہ واک کریں، واک کر کے لیٹ جائیں۔ یہ عمل 1 سے 1.5 ماہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بعد میں جا کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں، ان کا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہوگا، ٹرائیگلسرائڈ بھی ٹھیک ہوگا، پلس ان کا دل، اس کی رفتار اتنی زبردست ہو جائے گی، دل بالکل جیسے اسے حرکت کرنی چاہیے ایک فٹ بندے کی اس طرح ہوگا۔ پلس جو لوگ سستی کاہلی کا شکار ہیں، اکثر کام کرنے میں دل نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ یہ باڈی کے اندر جب جاتا ہے تو یہ جتنے بھی آپ کے اندر کلاؤڈ ہوتی ہیں ان کو نکال دیتا ہے۔ اب خون کی سرکولیشن جب تیز ہوگی تو جو ایک عام آدمی ہے اٹھ کے کام کرے گا، بھاگے گا اور اس کے اندر فٹنس لیول آ جائے گا۔ تو یہ دل کے اٹیک سے بچنے کے لیے اور جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو ہیوی قسم کا کام کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے یا بعض ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کہ جم شم جوائن کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ان کے لیے بھی بڑی بہترین چیز ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زیتون آئل 1 چمچ استعمال کریں دودھ کے اندر صحیح روزانہ۔ اس سے کیا ہوگا، ان کے خون کی سرکولیشن بڑی اچھی رہے گی۔ جب خون کی سرکولیشن اچھی رہے گی، قبض کی شکایت نہیں ہوگی، اور یہ قبض کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ روزانہ زیتون آئل صبح کے ٹائم 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے یا رات کو سوتے وقت پی لیں، اس کے بعد آدھا گھنٹہ واک کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو انشاءاللہ قبض کبھی ہوگی ہی نہیں، اور جب قبض نہیں ہوگی تو آپ کو بواسیر بھی نہیں ہوگی۔ اور قبض جو ہے نا، یہ جو جم وغیرہ کرتے ہیں ان کو اکثر قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کھانے ان کی ڈائٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں انڈے شنڈے کافی چیزیں یہ طاقتور لیتے ہیں، تو اس میں اس کا استعمال اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ان کی جو فٹنس لیول ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گا، کیونکہ خون کی سرکولیشن اچھی ہو جائے گی، پٹھوں کے اندر طاقت آ جائے گی، وجود کے اندر طاقت آ جائے گی، اور جس طرح کا وہ جسم بنانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے 6 پیک بنے، تو اس لحاظ سے یہ زیتون آئل تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح تو میں سمجھتا ہوں زیتون آئل ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، خصوصاً یہ جو آگے سردیوں کا موسم ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں کانسٹیپیشن کا جو پیشنٹ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، بواسیر کا پیشنٹ بڑھ جاتا ہے، خشکی سکری کا پیشنٹ بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، انہیں یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے، چاہے کھانے میں استعمال کر لیں، پراٹھے میں استعمال کر لیں، یا ویسے ہی گرم پانی میں ڈال کے پی لیں، یا دودھ میں ملا کے پی لیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی ایج 40 سے پلس ہے، صحیح انہیں تو چاہیے وہ لازمی طور پہ، اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا، نارمل پہ ہے، تو روزانہ 1 چمچ تو لازمی پئیں، کیونکہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جب انسان 40 سے پلس جاتا ہے تو اس کے اندر خشکی سردی بڑھ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اکثر رات کو نہیں سوتے، نہ سونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، ضد آنے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو قبض ہوگی، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور قبض کیا خشکی پیدا کرتی ہے، خشکی سے پھر نیند اڑ جاتی ہے۔ جب وہ پوری رات سوئیں گے نہیں تو ان کے اندر کیا ہوگا، غصہ چڑچڑاپن بڑھے گا، اور جب غصہ چڑچڑاپن بڑھے گا تو گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، پھر وہ کوئی نہ کوئی تو بزرگوں کے ہتھے چڑھ ہی جاتا ہے نا، یا تو وہ کم بختی آ جائے گی جو اس کی بہو ہوگی یا اس کا بیٹا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہتھے چڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ وہ بات چیت ہوگی، تو اس سے پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں، مسائل بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں جو پتہ لگ گیا ہے کہ 40 سال کے بعد کل کو ہماری بھی یہی حالت ہونی ہے، تو آج سے کیوں نہ ہم اپنے بزرگوں کو اس طرح کریں کہ ایک تو زیتون آئل میں کھانا دیں، زیتون آئل کھانے میں دیں، یا دیسی گھی کا کھانے میں استعمال کر لیں، یعنی کہ ان کے اندر رطوبات بڑھائیں، ان کے اندر تری کو بڑھائیں، تو ان کو پھل وغیرہ زیادہ دیں، فائبر والی چیزیں زیادہ کھلائیں، خشک چیزوں سے انہیں بچائیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جب عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ ہو، تو پھر انہیں چاہیے کہ ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور ہمیں ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ واقعی آپ کی یہ جو چیز ہم نے استعمال کی ہے ہمیں الحمدللہ اس سے افاقہ ہوا ہے۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی، خاص طور پہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ باقاعدہ خشک قسم کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ باقاعدہ ان بزرگوں کی دی جاتی ہے، اور وہ مزید خشکی پیدا کرتے ہیں۔ تو خوراک کا بہت عمل دخل ہے انسانی مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ جو کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا زیتون سے متعلقہ پروگرام۔ اگر آپ کا کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔